بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت میں اپنے ملک کے تمام باشندوں سے مخاطب ہوں اور میں کرونا وائرس کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وبا پوری دنیا میں ایک طاعون کی طرح پھیل چکی ہے اور زبردست جانی نقصان پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک کے لوگوں کو بھی اس سے خطرات درپیش ہیں۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی وبا ہو اور کوئی بھی بیماری ہو، وہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں نہیں آتی، اور ہم کتنی بھی تدابیر اور اسباب اختیار کر لیں، لیکن کوئی بھی بیماری اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا سے رخصت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جہاں ہم دواؤں، غذاؤں اور مختلف قسم کے پرہیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، اور وہ کرنے بھی چاہیے، کیونکہ علاج کرنا، پرہیز کرنا اور اسباب اور تدابیر کو اہمیت دینا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے جہاں دواؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، غذاؤں کو اہمیت دینی چاہیے، وہاں مختلف قسم کے پرہیز بھی کرنے چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب دنیا میں گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور ظلم و ستم عام ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے ظلم و ستم سے اللہ کے بندے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اس طرح کی وبائیں اور اس طرح کی بیماریاں دنیا میں پھیلتی ہیں، اور یہ دنیا میں ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اور ظالموں کو آخرت میں بھی عذاب دیں گے اور دنیا میں بھی عذاب دیں گے۔ تو جب عذاب آتا ہے تو جیسے گھن کے ساتھ گیہوں بھی پس جاتا ہے، اسی طریقے سے اچھے اور برے لوگ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں، خواہ عذاب ظالموں کی وجہ سے آ رہا ہو، لیکن دوسرے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ تو ہمیں اس کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جہاں دوسری تدابیر ہم اختیار کر رہے ہیں، وہاں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام کچھ زیادہ ہی ہونا چاہیے، اور جو دانستہ ہم گناہ کرتے ہیں ان گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، اور کسی کا حق نہ مارا جائے۔ عبادتوں پر توجہ دینی چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مسجدوں پر آنے جانے پر پابندی لگا رہے ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں پر پابندی لگا رہے ہیں، اس کا نقصان سبھی کو جھیلنا پڑے گا۔ البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ مسجدوں میں جو لوگ نماز پڑھنے آئیں، وہ نمازیں پڑھ کر نہ وہاں کوئی گفتگو کریں آپس میں، نہ پنچایتیں کریں، نہ تقریر و وقریروں کے سلسلے کو جاری رکھیں، نہ دین کی باتیں جاری رکھیں۔ نماز پڑھیں اور اپنے گھروں میں چلے جائیں، سنت اور نفل بھی گھروں میں پڑھنے کا اہتمام رکھیں، اور مسجدوں میں وضو کر کے آئیں۔ مسجدوں کے غسل خانے فی الحال استعمال نہ کریں، لیکن نماز کو نظر انداز نہ کریں۔ دوسرے یہ ہے کہ اگر ہم روزانہ اپنے گھروں کی چھت پر خاموشی کے ساتھ، کہ باقاعدہ ان کی آوازیں ادھر ادھر نہ جائیں، یا گھر کے اندر ہی صبح شام اذان دینے کا سلسلہ شروع کریں، تو اس سے بھی اس وبا سے ہمیں انشاءاللہ نجات ملے گی، کیونکہ شیاطین بھی اپنا رول ادا کرتے ہیں جب کوئی عذاب دنیا میں آتا ہے، اور وہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ اذان سے بھاگتے ہیں۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اگر ہم صبح شام اذان دینے کا سلسلہ اپنے گھروں میں رکھیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ ہمیں اس سے نجات ملے گی،
بلکہ ہمارے ملک کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بھی اس سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ زور سے تالیاں بجائیں تو ہماری تالی کی آواز جہاں تک جائے گی وہاں تک نہ کورونا کا حملہ ہوگا، نہ کسی اور بیماری کا حملہ ہوگا، اور دوسرے شیاطینی وسوسوں سے اور شیاطینی حملوں سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت بے شمار لوگ ہیں جو بیچارے صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں، اور انہی سے جو انہیں یافت ہوتی ہے اسی سے وہ اپنا گھر چلاتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت عطا کی ہے وہ ایسے لوگوں کی اس موقع پر بھرپور مدد کریں اور ان کو ان کے گھروں میں اناج پہنچائیں، یا جیسی بھی انہیں مدد کی ضرورت ہو ایسی مدد کریں۔ یہ ایک وبا ہے اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ سرکار جو کچھ کر رہی ہے، ہمارے وزیر اعظم نے جو کچھ کہا ہے، اس کو بھی سنجیدگی سے لیں اور اس کو بھی سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ محلوں میں زیادہ لوگوں کا نکلنا، آپس میں ٹھٹے بازیاں کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پوری دنیا اس وقت متاثر ہے۔ اس وقت ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ سجدوں کی کثرت ان دنوں میں بڑھ جانی چاہیے، ذکر و فکر کی کثرت بڑھ جانی چاہیے۔ آیت کریمہ کا ورد بھی اگر ہم کریں صبح شام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس ورد سے بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جب مسلمان اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے اور جب اللہ سے استغفار کرتا ہے تو نہ صرف کہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ اس کے ذکر و فکر سے پورے عالم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو کرونا وائرس ایک ایسی وبا ہے جس سے آج پوری دنیا متاثر ہے اور ہمارے ملک کو بھی خطرات درپیش ہیں۔ میں تمام باشندوں سے، تمام مسلمانوں سے، تمام انسانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ نماز اور اذان کو آباد کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اپنے ملک کی سالمیت کے لیے اور اپنے ملک کے باشندوں کی سالمیت کے لیے اللہ سے دل کی گہرائیوں سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ ہماری دعاؤں سے، اذان اور نماز کی برکتوں سے رب العالمین نے چاہا تو وہ ہمیں کرونا سے نجات عطا کرے گا۔ ایک گزارش بطور خاص یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر جو چٹائیاں اور جو دریاں اور جو قالین بچھے رہتے ہیں انہیں کچھ دنوں کے لیے ہم ہٹا دیں اور مسجد کے فرش پر ہی سجدہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب کسی کو کھانسی ہوتی ہے یا نزلہ ہوتا ہے یا زکام ہوتا ہے یا چھینک آتی ہے تو اس کے اثرات چٹائیوں پر اور قالین پر باقی رہ جاتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں اس طرح کے اثرات سے بھی اگر ہم خود کو بچائیں تو یہ بھی تدبیر اور احتیاط کے درجے میں آئے گا۔ تو مسجدوں کے فرش کو روزانہ دھو لیا جائے اور فرش پر ہی سجدے کیے جائیں، چٹائیوں کو اور قالین وغیرہ کو لپیٹ کر ہم ایک سائیڈ میں رکھ دیں۔ اگر اس احتیاط سے بھی ہم کام کریں گے تو رب العالمین نے چاہا تو ہماری صحت متاثر نہیں ہوگی اور اس وبا سے ہم سب کی حفاظت رہے گی۔ ہمیں اس موقع پر نہ صرف یہ کہ عبادتیں کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں بلکہ اس ملک کے تمام ہندو بھائیوں کے لیے بھی، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے بھی ہم اپنی عبادتوں کا استفادہ ان کو بھی پہنچائیں اور اپنی دعاؤں میں ان کو شامل رکھیں، پورے ملک کو شامل رکھیں۔ اور کرونا وائرس سے جو بھی لوگ جس طرح بھی لڑ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ رب العالمین ان کی کوششوں کو باریاب کرے اور ہمیں اس وبا سے جلد نجات عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔